8 فروری کے انتخابات تمام پاکستان کی شہری ہر پارٹی کے لوگ جانتے ہیں. جس انداز میں وہ انتخابات ہوئے، جس انداز میں انہیں مینپولیٹ کیا گیا، جس انداز میں زر اور زور کی طاقت سے پاکستانی کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کو چھینا گیا، اور پھر جس دلیری سے اس 2 نمبر کی حکومت قائم کی گئی، پھر قومی اسمبلی میں جناب ایاز اسپیکر صاحب نے جس ہٹ درمی اور جس غیر جمہوری انداز، ابھی ہماری حکومت اس پہ بھی ناراض ہوتی ہے جب ہم بے ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو بس ان کو انورٹڈ کاماز میں ایمانداری کہہ دیں گے. جس ایمانداری سے انورٹڈ کاماز میں ایاز صادق نے شہباز شریف، میں اس میں معافی چاہتا ہوں، میں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بر ذمہ نہیں کہہ سکتا، ان کے آشیرواد سے جس طرح اس متفق آئین کی دھجیاں اڑائیں جو بڑی مشکلوں سے تمام پارٹیوں کے اس سے پاس ہوا تھا، اور جس میں تمام صفائیوں کے باوجود چھوٹے صوبوں کے تحفظات تھے، لیکن ایک آئین تھا جس پہ ہم سب متفق تھے. اس پہ تھوڑا امتیاز یہ کہ جو امینڈمنٹس وہ لا رہے تھے، بیسک ہیومن رائٹس جو تمام دنیا میں طے شدہ ہیں، ان آرٹیکلز کو بھی پاؤں تلے روندنے کی کوشش کی گئی، بلکہ روندا گیا. میرے محترم دوست نے یہ کہا تھا کہ یہ تو اجدا سام تھا، ہم نے اس کے زہر کے وہ دانت نکال دیے. ان حالات میں جس انداز میں پاکستان میں حکمرانی ہو رہی ہے، 70 کروڑ 1 ارب روپے سے ووٹوں کی خرید و فروخت پتہ نہیں کس خزانے سے. ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے، پیسہ نہیں ہے. میں تو کنٹریکٹر نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی یہاں کنٹریکٹر بیٹھا ہو، میرے خیال میں ہائی ویز کا کلومیٹر 3 کروڑ میں بن جاتا ہے. صبح جوڑی 2.5 کروڑ. ایک ہائی وے اگر بنانا چاہیں تو 1 کروڑ، جس میں پرسنٹیج اور ایکسیپٹنس اور ساری ہماری جو بدکاریاں شامل ہوتی ہیں، تو 2.5-3 کروڑ میں 1 کلومیٹر ہائی وے بن سکتا ہے. ایک ووٹ کو خریدنے، ڈرانے 70 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ یہ خفیہ فنڈ کہاں پڑا ہوا ہے؟ یہ خفیہ فنڈ کون استعمال کر رہا ہے؟ تو اس میں ظلم کی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ وردی پوش ہمارے وطن دوست فوجیوں کے ذریعے کیا گیا. پاکستان بحران میں ہے، بہت خطرناک حالت ہے، ہماری ساری خطے کے امن کو خطرہ ہے. اس میں پرامن احتجاج عمران خان، چاہے عمران خان کو اچھا آدمی سمجھے، برا آدمی سمجھے، پاکستان کے کروڑوں انسانوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. پختونخوا وطن جو پہلے اکثر منقسم ہوا کرتا تھا مینڈیٹ کے لحاظ سے، اس کے تمام پرانے قبائلی علاقے، دیر سوات، ام اسٹیٹ، اہل تشیع اور اہل سنت، سب نے مکمل مینڈیٹ دیا. پنجاب میں بھی اگر صحیح وہ کیا جائے، پنجاب میں بھی اکثریت
پنجاب میں بھی واضح اکثریت تحریک انصاف والوں کی تھی. ہمارے صوبے میں جس انداز میں جو کچھ ہوا، ان حالات میں جو کچھ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کے دوران ہوا، جس انداز میں انسانوں پہ بالکل جس طرح پرندوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، کارتوس شکار کیے جاتے ہیں، کیوں، کیسے؟ ہزاروں کارکن پہنچے ڈی چوک. ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. تحریک انصاف والوں کی جو ہمارے پاس معلومات ہے، 8-9 آدمیوں کی تو باقاعدہ انہوں نے نام دیے ہیں کہ فلانا، شاید میرے پاس ہو، شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبدالقادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبدالرشید شامل ہیں، جو انہوں نے وہ کر دیا. ابھی ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ سینکڑوں مارے گئے ہیں، درجنوں مارے گئے ہیں، لیکن ضرورت کیا پڑی؟ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو گولیاں سر میں لگی ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اوپر کی بلڈنگوں سے سر میں لگی ہیں. ابھی ہمیں مجبوراً آپ کو تکلیف دینی پڑی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. اگر کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی تحریک پاکستان سے وفاداری کا دعویٰ کرتی ہے، پاکستان کو واقعی چلانا چاہتی ہے اور پاکستان کو واقعی بحرانوں سے بچانا چاہتی ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، یا آئین بالادست ہوگا، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ بنائے گی، سینٹ میں صوبے یا قومیتیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، سینٹ کو وہی اختیارات ہوں گے جو قومی اسمبلی کو ہوں گے. افواج پاکستان سمیت ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا تو پاکستان ان بحرانوں سے نکل سکتا ہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کروڑوں پاکستانیوں کو ان بندوقوں اور ان خطرناک ہتھیاروں سے ڈرانے کی سازش یا کوشش کر رہا ہے جو ہمارے ٹیکس سے ان کو ہم نے دیے ہیں، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں. ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگرچہ یہ بات تاریخی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. جس طرح پاکستان بنا تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. قرآن کریم انسان، یہ مسلمان کی بات نہیں، انسان کی ایک انسان، اگر آیات مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو اس گناہ کے علاوہ کہ اس نے لوگوں کے پیاروں کو قتل کیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا، یا سوسائٹی میں بربادیاں پھیلاتا ہے، اگر ان کے علاوہ اگر کسی بھی شخص نے، کسی بھی حکومت نے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ اس طرح ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جائے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے راڑاشم میں رات کو روڈ بند کی گئی، روڈ بند کیا گیا. ڈپٹی کمشنر آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ 3-4 ڈپٹی کمشنر، یہ ٹیلی فون، یہ بدبخت ٹیلی فون، یہ اگر بات کرنا چاہیں ابھی نیو یارک سے بات ہو سکتی ہے، آسٹریلیا سے ہو سکتی ہے، لندن سے ہو سکتی ہے. ان کے باوجود یہاں گھنٹوں راستے بند رہے، غریب انسانوں کو اتارا گیا، تلاشیاں لی گئیں، گولیاں ماری گئیں 8-7 گھنٹے تک.
آج تک نہ کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہے، نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے، نہ کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر ہو ورحمہ وجزاہ فلانے نے کیا فلانے نے کیا. اس سے تسلی تو نہیں ہو سکتی. ہرنائی میں غریب مزدور کارکنوں کو درجنوں کے حساب سے قتل کیا گیا، مارا پیٹا گیا، کچھ نہیں. یہ دنیا کا قانون ہے. جو اسٹیٹ اپنے عوام کو سر و مال کی حفاظت نہیں دے سکتا، اس کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. جو حکومت انسانوں کو ان کی عزت نفس، ان کی جمہوری حقوق کا تحفظ نہیں دے سکتا، ان کو راستوں میں امن نہیں دے سکتا، اس حکومت کی حکمرانی کا کوئی حق نہیں. اس کو دنیا بھی جانتی ہے. دنیا جانتی ہے کہ یہ حکومت 2 نمبر کی ہے، بائی فورس آئی ہے، زر اور زور کی اس پہ آئی ہے. ہمیں گلہ ہے، ہمیں سے میرے مراد پشتونخوا عوام پارٹی اور اس لحاظ سے تحفظ عین پاکستان، ہمیں گلہ ہے تمام دنیا کی ان جمہوری ملکوں سے جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جمہور کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں ان سے گلہ ہے کہ اس 2 نمبر کی حکومت کو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. وائی ڈو سپورٹ اٹ؟ آپ اس کو فائنینشیل وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ ہیومن رائٹس کو وہ آیا ہے یہ کاغذ، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا کاغذ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان کا آیا ہے سخت ترین الفاظ میں انہوں نے کنڈمنیشن کی ہے کہ انسانوں پہ وہ کیا گیا ہے، سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، سینکڑوں لوگوں کو وہ کیا گیا ہے. ہم پشتونخوا عوام پارٹی اور تحریک عین تحفظ پاکستان کی پلیٹ فارم سے ہم ان تمام گھرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. ان کے ہم غم کے برابر کے شریک ہیں. ہماری تجویز ہوگی، ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان قتلوں کا FIR وزیر داخلہ، وزیر اعظم شہباز شریف، IG جو بھی ہے، IG اسلام آباد اور فوج کے جو یونٹس اس میں ذمہ وار ہوئے ہیں، ان کی FIR ان کے خلاف کاٹنی چاہیے. ہم اپیل کریں گے، ہم اپیل کرتے ہیں اپنے افواج کے لوگوں سے، ہم اپنی پولیس کے لوگوں سے، FC کے لوگوں سے، رینجرز کے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ خدا را اپنے بچوں پہ ایک غیر آئینی حکومت کی نگرانی میں گولیاں نہ چلائیں، ورنہ وقت آئے گا کہ آپ سے پرسش ہوگی. آپ IG پولیس ہیں، آپ IG فلانا ہیں، آپ میرے فلانے اس کے ادارے کے فلانے آدمی ہیں، آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے آئین کا احترام کرنا ہے. اپنے آئینی حرف کے مذاق اڑاتے ہوئے آپ ایک غیر آئینی حکومت کے بچاؤ میں اپنے بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں. جنرل ڈیگال جیسا آدمی، اس کا اقتدار اس لیے گیا جب اس کے خلاف ایک احتجاج ہوا اور پولیس نے اس سے کہا کہ ہم اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. احتجاجوں کا حق ہے. ہم فرانس کے ادارے کی پولیس ہیں، ہم فرانس کے لینے والے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. گورباچوف کے خلاف جب ہوا بھی 5 آدمی لیٹ گئے ٹینکوں کے سامنے، جس کو آئینی فلانا کہا جاتا تھا، وہ سارا کولیپس ہو گیا. دنیا ایک اس میں تبدیل ہو چکی ہے. گاؤں میں ہمیں دنیا کے تمام جمہوری لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس گھڑی میں ہمارے کروڑوں عوام کا ساتھ دیں، اور ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی گولیاں یا یہ وہ، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آئین کے دائرے سے مت نکلیں، آئین کے دائرے سے مت نکلیں. ترکی کی فوج ترک فوج تھی جس کے اختیارات ہماری فوج سے بہت زیادہ تھے، لیکن مجبوراً ترک کے لوگ اپنی افواج کے خلاف نکلے گلی کوچوں میں، اور جو ان کا اثر ہو ہم دیکھ لیا.
اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اس نہج پر مت پہنچاؤ کہ جب کروڑوں لوگ نکلیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یو آر نو مور۔ پھر ہم یہ اس لیے نہیں کرتے، میں نے بار بار کہا، میری کیا حیثیت ہوگی، میں محمود کی حیثیت سے، ایک جمہوری کارکن کی حیثیت سے میں نے بار بار کہا کہ خدا کے لیے عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے، وہ قاتل نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، ان کو رہا کر دو، اس پہ ضمانت پہ۔ سیاسی مقدمات ساری پولیٹیکل ساری دنیا کہتی ہے۔ شرم کی بات ہے، تقریباً 60 سے اوپر ملکوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں۔ 65 ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے اس میں ہم جا رہے تھے جوب 2 دن پہلے، جتنی تکلیف ہمارے غریب لوگوں کو دی گئی، بسوں اور ٹرکوں کو سڑکیں کاٹی گئی تھی کہ چونکہ یہاں سے لوگ قافلے جائیں، کتنے لوگ جاتے ہیں بلوچستان سے، پشتون بلوچ ہم جو بھی ہیں تحریک انصاف کے، یا ہم بھی اگر ساتھ ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی۔ اس 1000 آدمی کو روکنے کے لیے تقریباً 2 دن سارا روڈ اخیر ڈیرہ اسماعیل خان تک سینکڑوں ڈرائیور سردیوں میں پڑے ہوئے تھے، کسی نے کیا اٹھایا ہوا تھا، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ نیبا پشتونخوا ملیم پارٹی اس قسم کی فسطائی حکمرانی کو قطعاً قبول نہیں کرے گی۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں ملک کی سالمیت عزیز ہے، اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، واضح الفاظ میں کہتا ہوں، اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے، اگر اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں یہ کولیپس ہو جائے گا، یہ ملک خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کے ذمہ وار وہ ادارے ہوں گے جو غیر آئینی حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، معافی مانگی جائے ان خاندانوں سے جن کے بچے مارے گئے ہیں، معافی مانگی جائے ان کو۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ایماندار جج کسی بھی ادارے کا ہو، دے مسٹ انکوائر، وہ بالکل کیا کہتے ہیں سو موٹو نوٹس وہ کریں، اور ہم تو اپیل کریں گے کہ دنیا کے ادارے، ہیومن رائٹس کے ادارے، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے، وہ آ کے تحقیقات کریں۔ ابھی الزامات ہوں گے کہ یہ فلانا جھوٹ ہے، فلانا سچ ہے، جو بھی ہوا ہے اب شروعات ہیں۔ ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں شہباز اینڈ کمپنی سے، مہربانی کریں اسٹاپ اٹ۔ دکھی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم نے تو فیصلہ کر لیا، کوئی اچھا مانے یا برا مانے، ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پاکستان کے ان اداروں سے کہ وہ ہمیں امن دیں گے، یا وہ ہم نے فیصلہ کیا، ہم پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، جرگے کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو 10 بستہ عرض کریں گے کہ بھائی ہم جانے، ہمارے امداد امن جانے، ہم اپنے سڑکوں کے لیے مسافروں کو بھی، جو بھی ہو، مسلمان ہو مسلمان نہ ہو، یہاں کا رہنے والا ہو یہاں کا رہنے والا نہ ہو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یا ہمیں امن دے یا پھر ہماری جان چھوڑے، ہم خود سنبھالیں گے۔ ہم اپنے قبیلوں سے کہ بھائی یہ زمین آپ کی ہے، بسم اللہ کریں، اس کے امن کے ذمہ وار آپ ہیں، ہمیں اگر آپ تنخواہ دی لی اس کی، بہت بہترین امن ہم دے دیں گے، نہیں دی ہم خود گزارا کر دیں گے۔ یہی حال ہمارے دکی وغیرہ کی مائنز کا ہے، ہم مائن اونر سے کہیں گے یہ کیسے آپ کے پاس ایک ووٹ خریدنے کے لیے ایک درجنوں اپنے کیے، کم سے کم قیمت 70 کروڑ روپے تھی، اور غریب انسانوں کی گاڑیاں جلائی جاتی صبح دن کی روشنی میں، غریب انسانوں کی کوئلے ٹھیک وہ جلائے جاتے ہیں، کوئی کسی کے کان پہ جیوں نہیں دکھتی۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایک پاگل یہاں سے آ جائے، 2 پاگل وہاں سے آ جائے، یہاں فائرنگ کر دے، مجھ سمیت 50 آدمیوں کو مار دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کون تھے، کہاں سے پتہ نہیں، جی پریس کلب میں لوگ آئے، پتہ نہیں، بس آئے انہوں نے لوگوں کو مار دیا، کہاں گئے پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں والی بات نہیں ہوگی، یہ پتہ نہیں والی بات۔ اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو مہربانی کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی، ہمارے سمیت اس آئین کی پاسداری کریں جو ہمارا متفق آئین ہے، اس پہ وہ کریں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہر آدمی
پاکستان فرسٹ. پاکستان فرسٹ مانا ہے کہ آپ اس سے کرپٹ لوگوں کے ذریعے چلائیں گے, آپ ان لوگوں کے ذریعے چلائیں گے جو خود بھی بکتے ہیں, لوگوں کو بھی خریدتے ہیں. یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ کسی اور کے دوست ہیں. جب بحران آئے گا تو یہ غریب لوگ پاکستان کو بچائیں گے. یہ بکریوں کی طرح بکنے والے, بیلوں کی طرح خریدے جانے والے لوگ نہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں نہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں. لوٹ رہے ہیں سارے ملک کو, کوئی نہیں پوچھتا. اور اس سیاسی کارکن کے پیچھے اپنی دوربین لگائے ہوئے, کسی پارٹی کا بھی ہو, کہ یہ چونکہ ہمارے مخالف ہے اس کو ڈھونڈ لو, کوئی ہے یا نہیں ہے. قتل یہ بچا ہوا ہے. میں نے خدا گواہ میں نے اس بات نہیں کی, بچا ہوا ہے. میں پوری ایمانداری سے یہ وہ کرتا ہوں. پاکستان کی ایجنسیاں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہ کہ بچہ کہاں ہے. میں الزام لگاتا ہوں پاکستان کی جاسوسی ادارے, فوجی ہوں یا سویلین, وہ اتنے نااہل نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ بچہ کس نے اغوا کیا. انہیں اغوا کاروں کا بھی پتہ ہے, انہیں جہاں رکھا گیا وہ بھی پتہ ہے, اور وہ کچھ نہیں کرتے. پاکستان کی جاسوسی ادارے, میں نے بار بار کہا ہے, گدلے پانی میں سوئیاں ڈھونڈ دیتے ہیں. کوئٹہ کا بچہ ہے اغوا ہوا ہے, بڑے ان کے پاس بڑے وہ ایڈوانسڈ انسٹرومنٹس ہیں, ابھی انہیں پتہ. میں الزام لگاتا ہوں, کوئی قسم کا ہے, میں الزام لگاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے اغوا کیا, کس کے کہنے پہ اغوا ہوا ہے. اتنے نااہل نہیں ہے پاکستان کے وہ پاکستان کے ادارے. میں نواز شریف زندہ تھا, میرا مطلب یہاں تھا. نواز شریف نے ایک وہاں ہم نے کچھ گڑبڑ کی تھی اس طرف. مجھے خود اس نے کہا کہ وہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری طرف سے ہوا ہے, خدا کے لیے نہ کرے. تو اس نے کہا میں نے اپنے یار لوگوں کو بلایا جو اس کے ذمہ وار تھے, کہتے انہوں نے انکار کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ. پھر میں نے فلانی سول ایجنسی انٹیلیجنس کو یہ ڈیوٹی دی, انہوں نے 6 دن کے بعد مجھے کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. ایک ملک ایسا ہو جس کے اپنے ادارے ایک دوسرے کی وہ نہ کرے ہوں, اپنے چیف ایگزیکٹو کی بات نہ مانتے ہوں, پھر کیا ہوگا؟ پاکستان حدوں سے گزر چکا ہے, ہمیں بنگال کا بہت بڑا زخم لگا ہے. کل پھر اگر آپ یہی کریں گے پھر کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ہم نے آج پریس کانفرنس اس لیے بلائی تھی, ہم اپنی اس پہ لگے ہوئے ہیں. 3 سال پہلے بار بار ہم یہی کہتے رہے کہ بھائی پاکستان بحرانوں میں ہے, تمام اداروں کی گورننس کانفرنس بلائیں, فوجیوں سمیت, دانشور, پروفیسر, تاجر, سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھ کے ہم بات کریں ایک دوسرے سے. یہ کہ بس دھمکیاں اور ہماری افواج کے لوگ, ہمارے اداروں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جہاں خدا نخواستہ جہاں عوام اور فوجیں ٹکرائی ہیں, فوجیں ہاری ہیں, اپنی عوام کو اس پہ اس نیج تک نہ لے جاؤ کہ خدا نخواستہ کوئی راستہ پھر دوسرا نہ ہو. شہباز, میں کیا کہوں, بس یونیورسٹی کا آواز میں ایماندار شہباز بھائی خدا کو مانو, رحم کریں اس ملک پر, رحم کریں مجھ پر, استعفیٰ دے دیں, چھوڑیں عمران خان کو, آزاد کر دیں. جتنے دن آپ سے اس میں رکھیں گے آسمان تک جائے گی اس کی پاپولیرٹی. یا ان کا مینڈیٹ واپس کر دیں, یا مہربانی کر کے بیٹھیں ساری پارٹیاں اور 3-4 مہینے میں پرواہ نہیں ہے, آسمان نہیں گرے گا, عمران جیت جائے, پرواہ نہیں. اگر اس نے اچھا امتحان دیا ویل اینڈ گڈ, اچھا امتحان نہیں دیا پاکستان کو چلاتے رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس اپنے بچوں کس طرح مارتے ہو لوگوں کو. تحقیقات ہونی چاہیے, سو موٹرس لینا چاہیے. مجھے تو خدا نخواستہ بالکل یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ رویہ پاکستان کے عوام کو مجبور کرے گا, جس طرح ترکی میں ہوا تھا. لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ, پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری.
اس دن کے خوف کو روکنے کے لیے, اس دن کی بربادی کو روکنے کے لیے وی اپیل ٹو ایچ اینڈ ایوری پاکستانی, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ فوج میں ایسے لوگ ہوں گے, پولیس میں ایسے لوگ ہوں گے, رینجرز میں ایسے لوگ ہوں گے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں. اور آپ کی جاہل کے بچوں, آپ کی عقل اتنی ماری گئی ہے. اب 10 دن پہلے FC کے کچھ جوان مارے گئے تھے. آپ نے ان کو نہ بھی آدمی نہیں لے سکتا, بڑے کانوں والا جانور, اس پہ لات کی ویڈیو بنائی, تو کیا میسیج دیا اس کے والدین کو آپ نے؟ جو بچہ اس ملک کے لیے آپ کے کہنے پہ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑ رہا ہے, وہ مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے, فلانا ہو چکا ہے, اس کے جنازے آپ کرتے ہیں. آپ کے پاس اتنا بھی آدمی نہیں تھا, کوئی ٹیکسی ڈرائیور, کوئی ڈاٹسن جس میں آپ 6 آدمی لے جاتے, پھر اس کی ویڈیو اپنی ساری دنیا کو بتا دی. کیا کر رہے ہو یار؟ اس طریقے سے کون میرا بچہ, اس آدمی کا بچہ, اس آدمی کا, جو آپ کے پاکستان آپ کے لیے لڑ رہا ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ, اور جب وہ مر جائے وہ اس کو آپ رات کے میرے پاس لائیں گے, تو کیا میں کیا کروں گا؟ میں آپ کے متعلق کیا رائے دوں گا؟ ان حالات میں بس یہی ہم کچھ کہہ سکتے تھے. ہم آئے تھے آپ کے پاس, بہت خطرناک حالت ہے, کچھ نہیں ہوگا, عمران کو چھوڑ دیں, کچھ نہیں ہوگا, کیا آسمان گرے گا, رہا کر دیں. کس طرح اتنے لوگ آئے, کس طرح, کیا آپ کا پلان یہ تھا کہ لوگ آئیں پھر آپ ان کو تیتر اور تلوروں کی طرح گولیاں ماریں؟ آئے لوگ ہا ہو کر کے چلے جاتے, کبھی ڈنڈا منڈا پڑ جاتا, ٹھیک ہے, کوئی بچوں کو مارنا, بچوں کو غائب. اب سینکڑوں لوگ غائب ہیں, جہاں بھی ہیں, جن اداروں کے پاس ہیں, مہربانی کریں ان خاندانوں کو بتا دیں. لوگ غوث میں ہیں, غم میں بھی ہیں, غصے میں بھی ہیں کہ میرا بچہ نہیں آیا, میرا شوہر نہیں آیا, میرا بیٹا نہیں ہے, مار دیا گیا ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. یہ طریقہ نہیں چلے گا, یہ طریقہ نہیں چلے گا. مہربانی کریں, افواج پاکستان کے وہ لوگ جن کی بات ان کا چیف مانتا ہے, اس کو بچائیں, اس کو سمجھائیں کہ یہ رویہ غلط ہے. پولیس میں ایسے لوگ ہیں, سارے خدا کے لیے آپ اس ملک کے ادارے ہیں, اس طرح نہیں چلانا ہوگا. ورنہ آج تک پھر چنگیز کی بادشاہی ہوتی, ہٹلر کی بادشاہی ہوتی, مسلمانوں کی بادشاہی ہوتی, جو ظالموں کے جو لشکر گزرے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بس یہ جذبات میں لے کے پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا, صرف ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یا جمہوری اداروں کے بچاؤ کے لیے, یا اپنے آئین کی اس کے لیے. ورنہ کیا پیدی کا شوربہ, کیا ہماری طاقت اور کیا ہمارا وہ. بڑی مہربانی, گاڈ بلیس یو. یہ ہے, میں نے موجودہ حالات میں تو یہ وہ بول سکتا ہے 3 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم توبہ کریں, مینڈیٹ واپس کر دیں ان لوگوں کو جن کے پاس ہے, یا یہ ہے کہ ہم ساری پارٹیوں کو بلائیں, ساری پارٹیوں کو ان کی موجودگی میں, ان کی آشیرواد سے, ان کی سپورٹ سے ایک ایسے حکومت کا اعلان کر دیں. وہ بیٹھ کے ان ساری باتوں پہ بات کر لے کہ الیکشن کیسے ہوگا, ووٹ کی گنتی کب ہوگی, ووٹ کی گنتی میں گڑبڑ کیسے روکی جائے. یہی لوگ ہیں ہمارے پاس, اور یہ سب آئیں گے. نواز شریف کی پارٹی ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے, تحریک انصاف کی پارٹی, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, لوگ بیٹھیں گے کہ بھائی اس بربادی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. کیا سولوشن؟ ایک سولوشن یہ ہے کہ بابا عمران کے حوالے کر دو, مینڈیٹ دے دو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ بابا بس ٹھیک ہے, جو ہوا آئے بھول جاتے ہیں, بس غلطی ہوئی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ مجھ سے معافی مانگے. آئے نہیں 4-5 مہینے یہی پارٹیاں مل کے سب کا علاج نکال سکتی ہیں. یا پھر تیسرا راستہ ہے عوام سڑکوں پہ. یہ تیسرا راستہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کو ماننی پڑے گی بات, لیکن اس میں پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لوگ جب کوئی آدمی خوش نہیں ہے, کوئی آدمی. یہ نہیں کہ فلانا بلوچ ہو, فلانا پٹھان ہو, فلانا سندھی, عام غریب آدمی. عام غریب آدمی کی زندگی اس حال تک پہنچی ہے. یہ ہمارے
ملاکنڈ کے ارد گرد پہاڑی علاقے میں کبھی پوچھتا ہوں، ڈیلی مزدوری اگر روٹی گھر کا آدمی دے تو 700 روپے، اگر وہ 2 روٹی دوپہر کا اگر دے تو 700 روپیہ، وہ بھی روزانہ نہیں، اگر وہ نہیں تو 1000۔ یہ ہماری بڑی گاڑیاں لوگ چلا رہے ہیں، ایک ٹینکی برتی ہے 20,000 روپے۔ یہ ملک کیسے چلے گا کہ ایک آدمی کے پاس یہ ہوگا یا اس کی مجبوری ہے یا جو بھی ہے، ایک ٹینکی کا 20,000 روپیہ، 20,000 روپے میں ہم پشتون بلوچ غریب لوگ، پنجابی بھی جو غریب ہے، وہ 15,000 روپے میں خاندان کا گزارا کرتا ہے۔ ابھی ایک خاندان کا گزارا ایک دوسرے آدمی کا وہ ہے ایک ٹینکی تیل، یہ نہیں چلے گا۔ اس میں بہت بڑی بربادی ہوگی، کچھ گلی گلی لڑائی ہوگی، گلی گلی انارکی ہوگی۔ پشاور میں پشاور موڑ کہتے ہیں، وہاں پورا سیکٹر شنواری کباب کی دکان ہے۔ کبھی کبھی میں گزرتا ہوں، بالکل مجھے خوف آتا ہے اللہ کا۔ سارے ہوٹل بھرے ہوتے ہیں، سارے ہوٹلوں میں اس کی جو بو آ رہی ہوتی ہے اسے آدمی رچ جاتا ہے۔ ایک ٹیبل کا بل کم از کم 30,000 روپیہ۔ ابھی ایک طرف یہ حال ہو، دوسری طرف یہ حال ہو کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، میرے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا، میرے بچے کی صحت کا کیا ہوگا۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، آپ بھی، میں بھی، یہ بھی۔ اگر آپ ایمانداری سے اپنے ہاتھ بیچنا چاہیں، کوئی نوکری نہ ہو، کوئی مزدوری نہ ہو، اور آپ رات کو آئیں آپ کے بچے بلکھ رہے ہوں بھوک سے، آپ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری اس ملک میں یہ حالت آ گئی ہے، یہ غریب آخر کریں گے کیا؟ سیاسی جماعتیں تو دیکھیں، یہ اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے، یعنی اگر پالیٹکس میں اگر ہوتا ہی نہیں، عمران خان کی یہ تاریخ جو بھی چلی، یعنی یہ اگر ہم اس میں ہوتے یا وہ ہوتا، ہم بوتل کو سیدھی رکھتے، سر پہ نہ رکھتے کہ بھائی ہر ضلع سے شروع کریں تاریخ۔ اب بھی عوامی تاریخ جب چلے گی تو ہماری تجویز یہ ہوگی کہ ہم نے ہر ضلع میں تاریخ چلانی ہے، ہر ضلع میں کہ بابا یہ ہمارے مطالبات ہیں، آئین کی بالادستی، ووٹ کی توقیر اور عزت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ، ہر ادارہ آئین کے دائرے میں۔ یہ ایسے مطالبے ہیں جس پہ ہر شریف پاکستانی میں وہ کرتا ہے۔ ہم اضلاع میں شروع کریں گے، اور اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو پھر وی مسٹ آل آف اس، تمام، وہ چترال سے لے کر کراچی کے سمندر تک اور ادھر پہاڑوں تک ہم سب پھر چل پڑیں۔ جو اسمبلی زر اور زور کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہو، اس کے کسی قرارداد کی نہ کوئی وقت ہے، نہ اس کی اہمیت ہے۔ اگر ہمارے ہاں قانون کی بالادستی ہوتی، بالکل جج کا فیصلہ یہی ہوتا کہ بھائی یہ اسمبلی جو فیصلہ کر رہی ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں۔ یہ غریب کہاں سے، پابندیوں سے کب ہوا ہے؟ پابندیوں سے کس بات پہ، کس پارٹی پہ؟ پابندیوں سے کام نہیں بنے گا۔ اگر کوئی یہ شوق پورا کرنا چاہے وہ پورا کر لیں۔ یہ تو بد نظمی ہے، ہماری ڈسپلن نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے پارٹیوں میں، ورنہ یہ تو کوئی اپنے گھر سے بھی نکل سکے گا، شہباز سمیت۔ اتنی بڑی پاپولر سپورٹ ایک پارٹی کو ہو یا لوگوں کو ہو، وہ منظم انداز میں ہو، یہ کوئی گھر سے بھی نہیں نکلے گا، کوئی بھی گھر سے نہیں نکل سکتا۔ مزاحمت، ہم پشتونخوا میں پارٹی، ہم نے زمانوں سے سیاست یوں کی ہے کہ برے کاموں کی مذمت اور ہٹ درمی کی مزاحمت، یہ ہم نے کی۔ ہم مزاحمت اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنا سر عزیز نہیں ہے، یا ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں، اپنی ہڈیاں عزیز نہیں ہے۔ جب ایک پاگل کچھ نہ قرآن اس کو شفے کرے، وہ نہ مانے، آئین نہ مانے، انسانیت نہ مانے، شرافت نہ مانے۔ ابھی اندازہ لگائیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ٹرمپ پہ حملہ ہوا، گولی چلی،
میں تو امریکہ نہیں گیا ہوں، آپ گئے ہیں. امریکہ واحد ملک ہے جہاں جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہتھیاروں پہ پابندی لگا دو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہیومن رائٹس ہے. آپ بھی وہاں کے رہنے والے کلاشنکوف و فلانا خرید سکتے ہیں صرف اپنا کارڈ دکھا کے. وہ کہتے ہیں پھر پولیس کس بات کی ہے. اس ماحول میں بھی ایک گولی چلی ٹرمپ کو، یا آدھے گھنٹے میں سیکیورٹی کی انچارج ایک خاتون تھی، اس نے معافی مانگ لی کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے استعفیٰ دے دیا. کہ بات نہیں ٹھیک ذمہ داری نہیں کہ اس پہ ڈالو فلانے نہیں کیا فلانے. ہمارے یہاں ایک ایسا ملک ہے، اپنا جو وحدت المسلمین کے لیڈر ہیں آقا ناصر صاحب، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بار بار اس نے تحریک انصاف والوں سے کہا اور علی امین گنڈپور کہ بھائی خدا کے لیے کھرم ایجنسی میں حالات قصداً خراب کیے جا رہے ہیں، اس کچھ کریں. کچھ نہیں کیا گیا. ایک دفعہ حملے ہوئے 30 آدمی مارے گئے، ابھی 110 کے قریب. اس پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات کرنے نہیں دی گئی لوگوں کو. پھر کیا کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ جب میری حکومت، میرا جج، میرا پارلیمنٹ خاموش ہو، میں کیا کروں گا؟ ہم مزاحمت اس میں نہیں کرنا چاہتے کہ ہم وہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو بھی ہے، پشتون وطن ہے، بلوچ وطن ہے، جو بھی ہے، ایک ایک انچ ہم نے تقسیم کر دیا ہے. یہ منگل کی زمین ہے اور منگل کے پھر جو بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے وہ اس کے شاخیں. پشتون وطن ایک ایک فٹ. اس پہ ہم لڑے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو پیٹا ہے، خدا نخواستہ بدیاں کی ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے. جب وہاں تو کوئی اللہ کی نعمت نکل آتی ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گے. پولیٹیکل پاور ہمارا تو سب سے بڑا اس پریس کانفرنس کا وہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، پشتونوں کا مسئلہ ہی نہیں، یہ ہے کہ ہم آج بھی پاکستان میں منقسم ہے. پولیٹیکل پاور میں ہمارا حصہ نہیں ہے. کوئی بھی ڈپٹی کمشنر بس اٹھ کے 3,000 ایکڑ اس کا میں نے الاٹ کر دیا. کون ہو تم؟ Who the hell are you? 3,000 ایکڑ، 30,000 ایکڑ، 25,000 ایکڑ. یہاں قلعہ عبداللہ سے لے کے جوب کے پتہ نہیں کس علاقے تک. کراچی کا کوئی آدمی ہے یا کوئی کمپنی ہے 1,20,000. 1,25,000 ایکڑ زمین اس کو الاٹ. خیر تو ہے. آپ ہو کون کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر صاحب یا فلانا صاحب؟ ہم زندگی بھر لڑے ہیں. اگر اس شریف آدمی کے زمین پہ سونا نکلتا ہے یا شغاسی کے گھر کے علاقے میں ہیرے نکلتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مجھ ذبح کر کے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ خیر. سونا نہیں، یہ تو سونا تمہارا نہیں، پھر کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے. میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں. آئیں، جو کمپنی آنا چاہتی ہے ایکسپلور کریں. سونا ہے، ہیرے ہیں، جو بلا بھی ہیں، لیکن بحیثیت قبیلہ میرا حصہ کتنا ہے؟ 2%، 10%، 20%، 30%؟ کچھ تو ہونا چاہیے. مزدور بھی میں ہوں گا، نکالوں گا بھی میں، کدال بھی میں ماروں گا، لیکن بحیثیت قبیلہ میرا وہ حصہ کون؟ ہم نہیں دیں گے. ایک شریف آدمی نے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس پہ میں نہیں بولوں گا، اردو پوش آدمی نے کہ یہ جہیز میں تو نہیں ملی. الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کیجیے میرے بھائی. الفاظ کے چناؤ میں، اب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کیجیے کہ یہ جہیز میں تو نہیں آئی. ابھی اس کا پھر کیا جواب ہوگا جب ایک تعلیم یافتہ با اختیار وردی میں ملبوس آدمی یہ کہے کہ یہ تو ہم جاہل لوگ ہیں. ہماری مائیں بھی بڑی جاہل تھیں، انہوں نے ہمیں یہ بس سمجھایا کہ یہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں. ہم اس کا جواب نہیں دینا چاہتے. جہیز میں ملی ہے یا ولور میں ملی ہے یا اس میں ملی ہے، بس عوام کی طاقت. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ عوام کی طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے. جب ججز سب کچھ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون بن جاتے ہیں، پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ یا احتجاج کا راستہ ہے جو دنیا نے دیا ہے کہ پروٹیسٹ، یا پھر مار داڑ اور پتھرا اور ڈنڈے ماری کا راستہ ہے. جمہوری انداز میں کون روک سکتا ہے؟ ترکی میں
ترک عوام نے بالکل اپنے شیر عوام کی طاقت سے ترکی فوج کا بالکل بیرک نہیں، بالکل وہ مربل کے لیے تھوبہ گار کر دیا. یہ ترکی کے لیے بھی فائدہ ہوا، فوج کے لیے بھی فائدہ ہوا، سب کے لیے فائدہ ہوا. تو دیکھیں وہ اکثر ایک سے آدمی نے پوچھا تھا اس سے، اس نے کہا کہ جدوجہد کی ابتدا انکار سے ہوتی ہے. اس آدمی نے جواب دیا تھا کہ جدوجہد اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے ایک کام کرنے سے انکار کیا. نو ہمارے کلمے کا بھی نو لا نہیں ہے. کلمہ شریف نو احتجاج کا وہ ہے شروعات کا. اب انکار کرنا ہوگا ایک دن، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. جب ہم کہتے ہیں لا مانا کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، پھر ہم کہتے ہیں سوائے اس کے. تو لا سٹارٹ ہے، نو جمہوریت کا وہ ہے. جس انسان نے پہلی دفعہ نو کہا اسی دن سے حق و باطل کی جنگ شروع ہے. تو ہم نو والے ہیں. بالکل ہم یہی کریں گے کہ میرے شہباز بھائی کو نکالو جیل سے، بالکل کہ میرے شہباز بھائی کو جیل میں ڈال دیا ہے، یہ ظلم ہے، ناروا ہے، غلط ہے.